अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द आयन एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स से कैसे अपने बिहेवियर में बेहतरी ला सके। और आज हम बिहेवियर को के बेनिफिट्स ऑफ गुड बिहेवियर किस तरह हम ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को हासिल करें। HMF जिसे एक कोर्स है, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, इससे क्या आप डेली वीकली मंथली ईयरली गोल्स हमने बताया किस तरह के अचीव करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि अपने रवैया को कैसे बेहतर कर सकते। डॉक्टर साहब, बिहेवियर भी तो बहुत तरह के होते हैं ना, जैसे बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर, वालिदैन के साथ बिहेवियर और मुआशरती बिहेवियर, हमारा जो सक्सेस से जो हमारा मुआशी एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, इन सब पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको HMF के ज़रिए हम कितना मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर आजकल बहुत होता क्या है और किस तरह से उसको इम्प्रूव ह्यूमन मैग्नेटिक के जरिए कर सकते हैं। जो बिहेवियर्स देखिए हम हमारे मजबूरी भी कभी कभी बन जाते हैं लोगों की। आजकल तो लोगों की मजबूरियां हैं जो उन्होंने अपने बिहेवियर को बिजनेस में बेहतर करना ताकि वो अच्छे एक बिजनेसमैन बन सके और अच्छे कमा सके और बेहतर तौर तरीके से लोगों से डील करें। तो उसी वो डीलिंग में आता है लोगों के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी होता है ना कि आप प्रोफेशनली बिहेव करते करते अपने बिजनेस की खातिर, प्रोफेशनल के खातिर, तो आपको कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो पसंद नहीं होती हैं वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, तो उससे चिड़चिड़ापन एक आ जाता है। देखिए वो तो बिल्कुल बिजनेस को तबाही की तरफ जाता है। इस तरह के अगर कोई बिजनेस में वो चिड़चिड़ापन या गुस्से का ये चीज़ अगर शामिल है तो वो बिज़नेस बिल्कुल तबाह हो जाता है, फ्लॉप हो ख़त्म हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक बॉस है, अब जो वर्कर हैं उसके बॉस ने अगर कुछ कहा है तो जो वर्कर हैं वो उनकी बात सुनेंगे, लेकिन हो सकता है उनको वो बात पसंद ना आए। सही। तो उनके अंदर जो वर्कर हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो उसको किस तरह से HMF हमारी हेल्प करता है कि उस जो हमारे अंदर कोई चीज़ इंस्टॉलेशन हो रही है लेकिन हम उसको कहीं पे भी बोल नहीं सकते हैं, उसको HMF किस तरह से बेहतर करता है। देखिए बिजनेस होता ही एक सरबराह होता है, उसके ऑर्डर लेने पड़ते हैं क्योंकि या तो कोई एम्प्लॉयर ना बने, कोई भी आप जॉब ना करे बेहतर है उससे कि अगर उन्होंने किसी के ज़रिए अंडर काम नहीं करना है और उन्होंने फॉलो नहीं करना है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कवानीन को जो एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक इदारा बनाता है, तो फिर वो अगर वो नहीं कर सकता है तो वो फिर यानी बिहेवियर उनकी सही नहीं है और वो फॉलो नहीं करता है उसे, तो उन्हें उस बिज़नेस को, उस जॉब को करने ही नहीं चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम बिहेवियर में चेंज लाए और हम हमारी ये कहते हैं चैलेंज वाली ताकत, पावर हो, जो कि हम चैलेंज करके कि हम इस जो कंपनी है, हमने इस एक इदारा है या छोटे नुक्तों से अपने भी बिज़नेस लोग स्टार्ट करते हैं, एक छोटे नुक्ते से स्टार्ट करते हैं, बड़े नुक्ते पे जाते हैं और वो जो अच्छे बिहेवियर करते हैं और जो बिज़नेस को डीलिंग को समझते हैं सही तरीके से, वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो इधर उधर ख्वार नहीं होता है कि कभी एक ऑफिस को छोड़ के दूसरा में पे, तीसरी को चौथा के इस तरह चलता रहता है। वो फिर एक ही जगह पे एतमाद करता है लोग, अगर उसको निकाला भी जाए या वो खुद चला जाए तो वो लोग दोबारा उनके पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, उनकी CV देखते हैं, अगर नेक्स्ट वो कहीं पे जाते हैं तो लोग उनकी CV देखते हैं कि ये कितने अरसे तक कहीं पे काम कर चुके हैं, उस पे ट्रस्ट बनता है। जितना ज़्यादा अरसा किसी इदारे के साथ हम काम करेंगे उतना लोगों का आप पे ट्रस्ट बनता है। डॉक्टर साहब, फिर एक ये भी कर सकते हैं हम कि अगर कोई बात हमें बुरी नहीं, अच्छी नहीं लगी है तो हम उस बात को बैठें और गौर से सोचें, हो सकता है वो हमारे फ़ायदे के लिए किसी ने कही हो। देखिए कि फ़ायदे के लिए हो ना हो, अभी जो एक सरबराह है आपको ऑर्डर मानना पड़ता है, ठीक है, उसका आप एडवाइस दे सकते हैं, आप अपने एडवाइजेस अपने जो उसको एक मशवरा दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर उस मशवरे के मुताबिक वो काम नहीं करते हैं तो आपको उसमें नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं हो रहे, वो नहीं। ज़्यादातर लोग आपको पता है कि जब उनको जॉब नहीं मिलते हैं या कुछ हो तो कहते पता है क्या बहाने करता है, जब आप इंटरव्यू लेते हैं उससे वो मेरे मुताबिक वो चल नहीं सकते थे और वो वहाँ पर गलत काम हो रहा था तो इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिए
اور وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں جو چاہتا تھا وہ ہوتا نہیں تھا اور جو وہ لوگ چاہتے تھے وہ غلط ہو رہا تھا تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے جاب چھوڑ دی. زیادہ تر لوگوں سے اگر آپ انٹرویو لیں گے تو یہی آپ کو عذر خواہی کریں گے درحال کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص پھر میرے ساتھ بھی نہیں چلے گا, اس لیے وہ ریجیکٹ کرتا ہے, ان شخص کو جاب دیتے ہی نہیں ہے کوئی. بالکل ڈاکٹر صاحب ایچ ایم ایف اس میں ہماری کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ جی ہیومن میگنیٹک فورس, ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس ہمارے ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی شخص اگر ہماری بات واقعی صحیح ہے تو اگر ایچ ایم ایف ہم یوز کرتے ہیں تو ریلی آپ کو مان لیتے ہیں, وہ آپ کے باس ہو چاہے آپ کے ورکر ہو, آپ کی بات کو فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں, کیونکہ آپ میں ایک ایسے میگنیٹک فورس آ جاتے ہیں, پاور آ جاتے ہیں جو آپ کے آئز میں بھی ہے, آپ کی ہاتھوں میں بھی ہے, آپ کی گفتگو میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے کنسنٹریشن پاور بھی تو بڑھتی ہے نا بہت زیادہ, اور اس سے یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مشورے دے سکتے ہیں لوگوں کو, آپ اچھی بہترین طور طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. بالکل پروفیشنلی جب آپ مینٹلی طور پہ آپ کی کنسنٹریشن پاور جو ہے وہ امپروو ہوگی, آپ اپنا جو ڈیلی آپ کا کام ہے وہ آپ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو چڑچڑا پن ہے اندر جو باس کی جو ڈانٹ ہے وہ نہیں کھانی پڑے گی. ہاں یہ ہوتا یہ ہے, دیکھیں اگر ڈانٹ لے بھی تو برداشت ہونے چاہیے نا, اس میں تھوڑے سے برداشت کرنی چاہیے. آپ کو اگر جاب پسند نہیں ہے تو آپ غصہ کی بجائے پرابلم بنانے کے بجائے آپ جاب کو چھوڑ دیں, کہیں اور جاب ڈھونڈیں. اگر آپ اتنے ٹیلنٹ ہے, آپ میں اتنے اچھے آپ کے ایکسلنسز ہے تو ٹھیک ہے آپ کسی اور ادارے میں استعمال کرو نا, تو مگر یہ نہیں کہ آپ کسی کی شکایت کرے یا کسی سے بولے کہ وہ تو یہ نہیں ہو رہا تھا, یہ تو ایسا تھا, کیونکہ شکایات سے پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو شکایات سے دوسرے ادارہ نہیں رکھیں گے. آپ اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر جاب چھوڑے, کیوں چھوڑے آپ نے, تو جو سمجھدار لوگ, جو اچھے جو بہترین جو انٹرویو جو لیتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جن کو مینجمنٹ کا جن کو طریقہ آتے ہیں, جن کو ادارے چلانے کا طریقہ آتے ہیں, وہ لوگ آپ کو نہیں رکھیں گے کیونکہ شکایات سے نہیں ہوتے ہیں. آپ جو بھی حقیقت ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تھا تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا سا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کوئی ویسا ہی کچھ مقصد, میری کچھ اور مجبوریاں تھی یا کچھ, اس لیے جاب میں نے چھوڑا. ڈاکٹر صاحب پروفیشنل جو ہماری سکسیس ہے یا ہمارا جو بیہیویئر ہے اس میں بھی ایچ ایم ایف ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے. پروفیشنل سکسیس میں بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ کو دیکھیں ہے کہ آپ بہت سے مینیجرز ہیں, بینکس کے ہیں, باقی لوگوں کے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بالکل وہ ان کے جو مقصد بڑی بڑی کمپنیز ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی عہدے ہیں, بہت بڑے ادارے چلا رہے ہیں. جی, تو اس کے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ہم جو ایچ ایم ایف سیکھا, ان کی بات, ان کے کارکردگی میں تقریباً دوگنا اضافہ ہوا ہے, بہت بہتر زندگی گزارے. وہ جو سٹریس, دباؤ, جو ٹینشن اور وہ جو ایک انزائٹی ہوتی ہے, ان کو اچھے سے گھبراہٹ ہوتا ہے آفس جانے میں, گھبراہٹ یا وہاں پر کچھ لوگوں سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا کام سے, اور ڈر جو تھا, خوف جو تھا کیا ہونے والا ہے ان کے کاروبار کے ساتھ, ان کے لیے کیا پلاننگز ہو رہے, کیا کس طرح ہو رہے. کچھ لوگ تو بالکل فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں, جو کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں جاب نہ جائیں, کوئی دھوکہ نہ دے, کچھ ایسا نہ ہو جائے, کچھ ویسا نہ ہو جائے, کچھ ایسا کوئی پلاننگ کرے گا میرے لیے, کوئی فلاں ہو جائے, وہ فوبیا میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف پروفیشنل سکسیس کے حوالے سے صرف فوبیاز میں نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ابھی چند دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے آن لائن اٹیونمنٹ لی, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی کو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی کو مجھے چھینک آئی ہے, جیسے میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں, مجھے چھینک آئی ہے تو وہ تھوڑا اگر فلو ہوا ہے 2-3 دن سے زیادہ اگر چلا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے استما نہ ہو جائے, استما نہ ہو جائے. مجھے اگر سر میں درد ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک شخص ہمارے پاس آئے, خالدہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا تھا اور انگلینڈ میں پڑھا تھا, جو ایڈوانس جو ان کی جو ہائی ایجوکیشن جو کیریئر تھا وہ کس طریقے سے, اور بہت دوسرے جگہوں پہ انہوں نے
PhD تک کیے تھے، بالکل، مگر وہ بیچارہ جو تھا اس طرح کے خوف میں مبتلا تھا کہ جاب بچپن سے، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ جو ہوا تھا تو ایک جاب چھوڑ کے دوسرے پہ، دوسری جاب چھوڑ کے تیسرے پہ، وہ بتا رہا تھا میرا والد بہت اچھا تھا مگر ان کو لوگ دھوکہ دیتے، جب جاب کرتے تو دھوکہ دی کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. میں نے دیکھا کہ یہ تو پھر اسی شخص میں بھی ہوں گے. اب وہ بتا رہا تھا میں نے کئی اپلائی کیے ہوئے، ابھی جاب پہ جا رہا ہوں مگر مجھے یہ وہ لوگ اچھا، وہ ماحول اچھا نہیں لگتا ہے، وہ یہ نہیں لگتا ہے، وہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ ان کے وہ والد کی جو باتیں ان کے اندر تھے جو بچپن سے وہ سنتے آ رہے ہیں. میں نے ان کو نکالا، ان کے جو باتیں اندر سے تھے. جب HMF انہوں نے کیے تو وہ ریموو ہو گئے وہ چیزیں. اب بہترین زندگی تو طریقے سے کتنا سال ہو گئے، وہ اچھے ایک بہترین بزنس مین بن گئے. پہلا جو بتا رہا تھا کہ اگر اس طرح میں چلتا تو میں اس نالج کو جو تھا میری یہ میں یوز نہیں کر سکتا، یہ ویسے ہی خواب میں چلے جاتا، یہ سارے چیزیں یوز ہوتے میرے لیے. ڈاکٹر صاحب جو لوگ HMF کر لیتے ہیں وہ ہر روز منزل بہ منزل ترقی کرتے ہیں. دیکھیں HMF ہیومن میگنیٹک فورس ہے ہمارے. جب یہ جاگ جاتا ہے، آن ہو جاتے ہیں، جب یہ اس کے ایکٹیویشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں ایک زندگی کا ایک نئے راستہ ملتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کے لیکچرز میں سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روز بہ روز ترقی نہیں کرتا تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کو دور کر کے میں ہر روز ترقی کی منازل طے کر سکتا ہوں. بلکہ ایک وقت میں یہ کہتا کہ روز بروز اگر کوئی شخص ترقی نہیں کرے، ہفتہ بہ ہفتہ یا مہینے بہ مہینے بات کروں کہ اگر کوئی ترقی نہیں کرتے تو انہیں چاہیے اپنا علاج کرنی چاہیے. یعنی ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم ایسا ہے جو بیماری کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور وہ انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں. یعنی ذیل سائنسز میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ناکامی تو ہو سکتا ہے، بہت سی ناکامیاں آ سکتا ہے زندگی میں، مگر اس ناکامیوں سے فائدہ اٹھانا اور آگے بڑھنا یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو 20 سال سے 25 سال سے ایک ہی اس پہ پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی اس لیول پہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ HMF کر لیتے ہیں تو ان کو بہت وہ اتنے بینیفٹس ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے ضروری بات جو ہے، سب سے اہم ترین جو ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اپنے ایکسلنسز کو جاننا چاہیے، اپنے صلاحیتوں کو جاننا ضروری. ڈاکٹر صاحب HMF کے ذریعے جیسے ہم لوگ پچھلے بھی پروگرام میں بات کر چکے تھے، میں نے کہ جو والدین ہیں اگر ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح سے پازیٹیو بیہیویئر کرنا چاہیے اور HMF اس میں ہماری کیا ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل والدین کے ساتھ فرض بھی بنتے ہیں ہمارا کہ والدین کا خیال رکھے اور والدین کو سے پیار کرے، اور والدین چونکہ ہمارے سے پیار کرتے ہیں لازمی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم والدین سے پیار کریں. اب کچھ لوگوں سے